بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے 54 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں، اور یہ میری دوسری کتاب پرچھائیں اور عکس سے ہے۔ تو ہم آج آپ کو کیونکہ میری دوسری کتاب کا آخری ناول ہے، تو میں آپ کو پچھلے ناول جتنے بھی میری کہانیاں ہیں ان کے ویڈیو نمبر بتاتی ہوں، تو وہ پھر پورا کمپلیٹ سیٹ ہو جائے گا آپ کے پاس۔ تو میری جو کہانیاں جن کی ویڈیو میں لوڈ کر چکی ہوں دوسری کتاب کی، ان کا نام ہے ویڈیو نمبر 1 ہے ادھورا سنجوگ، اور یہ 2011 میں شائع ہوئی تھی آنچل میں۔ وعدہ 1995 میں آنچل میں شائع ہوئی تھی، اور یہ 5 نمبر کی ویڈیو پہ ہے۔ سہارا 1986 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ 6 نمبر کی ویڈیو پہ ہے۔ آنچل میں ہی سب شائع ہوئی ہیں۔ پرچھائیں اور عکس 11 نمبر کی ویڈیو میں ہے۔ بیوٹی کوئین 1992 میں آنچل میں شائع ہوئی تھی، یہ 12 نمبر پہ ہے۔ ہیرا 1986 میں آنچل میں شائع ہوئی تھی، یہ 14 نمبر پہ ہے۔ ذات پات 1991 میں شائع ہوئی تھی، یہ 13 نمبر کی ویڈیو ہے اس کی۔ یہ عالم شوق 2006 میں شائع ہوئی تھی، اور 28 نمبر کی ویڈیو ہے یہ۔ اور قذف جو ہے 2007 میں شائع ہوئی تھی، اور یہ میری 15ویں ویڈیو میں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ویڈیوز کے نام بتا دیے، کہانیوں کے نام بتا دیے جو میری دوسری کتاب پرچھائیں اور عکس سے ہے۔ تو اب یہ میری 13 کل کہانیاں ہیں، اس میں 9 کے نام میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور 4 ابھی میں نے لوڈ کی ہیں، تو وہ تو آپ کے پاس ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو میرے چینل کو لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں۔ آپ کا بے انتہا شکریہ۔ تو ہم اپنی کہانی 54 نمبر کی کہانی چوٹ آپ کو سناتے ہیں۔ دیکھو عتیق، کال بیل بجی ہے، کون ہے؟ ارم نے اپنے شوہر سے کہا۔ عتیق نے گیلری سے باہر جھانکا تو نیچے عامرہ بیگم کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ وہیں سے چیخے، کیوں آئی ہیں آپ ہمارے گھر؟ جی عتیق بھائی ذرا دروازہ کھولیں، مجھے ارم سے بات کرنا ہے، لجاہت سے کہا گیا۔ کیوں ارم سے کیا بات کرنا ہے؟ کون ہوتی ہیں آپ میری بیوی سے بات کرنے والی؟ جی بہت ضروری بات کرنا ہے، وہ خوشامدانہ لہجے میں بولیں۔ عتیق کا لہجہ بدستور سرد تھا۔ معاف کریں جی، آپ غلط دروازے پر آ گئی ہیں، ہم آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ عتیق بھائی میری بچی کا گھر برباد ہو رہا ہے، وہ ناصر میری سائرہ کو طلاق دے رہا ہے۔ آواز میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ یہ آپ کا سائرہ اور ناصر کا معاملہ ہے، چلی جائیں یہاں سے۔ عتیق نے عامرہ بیگم کو جھڑک دیا اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ عامرہ بیگم منہ لٹکائے کر واپس مڑ گئیں۔ کون تھا عتیق؟ ارے ارم، وہی بیہودہ خاتون عامرہ بیگم تھیں، میں نے انہیں بھگا دیا۔ کیا کہہ رہی تھیں وہ، اور کیوں آئی تھیں ہمارے گھر؟ بھئی اب سائرہ بیگم کو ناصر طلاق دینا چاہتا ہے، عتیق تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ تو برے کام کا تو برا ہی انجام ہوتا ہے۔ عامرہ بیگم اور سائرہ تو یہ سمجھتی تھیں کہ ناصر کو ہمیشہ الو بناتی رہیں گی۔ ارم کا لہجہ بھی ہمدردی سے خالی تھا۔ ارے بھئی ارم، زبان تو گز بھر کی سائرہ کی بھی تھی، اور عامرہ بیگم کی بھی، تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ آفس جانا ہے، صبح ہی صبح کس منحوس عورت کی شکل دیکھ لی، اللہ جانے دن کیسا گزرے گا۔ عتیق نے منہ بنا کر کہا۔ عتیق آپ آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلیے گا۔ صبح ہی صبح منہ اٹھا کر چلی آئیں عامرہ بیگم ہمارے گھر۔ ذرا دیر بعد ہی عتیق چلے گئے۔ ارم نے جلدی جلدی کام سمیٹا، اور پھر وہ آرام کرنے لیٹ گئی، کیونکہ عتیق کو تو اب شام 5 بجے آفس سے آنا تھا۔ اس نے بستر پر لیٹتے ہی سائڈ ٹیبل سے ایک البم نکال لی۔ پہلا صفحہ کھولتے ہی وہ ماضی کے جھروکوں میں گم ہو گئی۔ پہلے صفحے پر اس کی فوٹو اپنے ابو کی گود میں تھی، چھوٹی سی معصوم سی بچی۔ یہ تو ہندوستان کی فوٹو تھی، اور اس کے ابو ایک اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ وہ 3 بہن بھائی اور 5 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اسی لیے خاصی لاڈلی تھی۔ جب پاکستان بنا تو تینوں بھائی اور بڑی شادی شدہ بہنیں پاکستان آ گئیں۔ 2 بہنیں اور امی ابو ہندوستان میں رہ گئے، پھر وہاں ابو جی کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان سے بڑے بھائی ندیم ماں اور بہنوں کو ہندوستان سے پاکستان لے آئے۔ وہ اپنے بڑے بھیا کی بہت لاڈلی تھی۔ وہ صورت شکل میں بہت حسین نہ تھی،
بس ٹھیک ٹھاک ہی تھی. بڑی بہن صورت شکل کی خاصی کالی تھیں. بھائی جان ندیم اس کی مرضی سے سب کام کرتے تھے. پاکستان میں بھی کچھ سوسائٹیوں کے مالک تھے اور انہوں نے چند پلاٹ خاندان والوں کے نام سے لے لیے تھے. ارم کے نام بھی 1000 گز کا پلاٹ تھا. ارم بڑی ہو چکی تھی اور وہ اپنے بھیا کے بچوں کا خاصا خیال رکھتی تھی، مگر بھاوج اور بچے اسے ایک کانٹا تصور کرتے تھے. بچے یہ سمجھتے تھے کہ بہن نے بھائی پر قبضہ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ جو کام کرتی تھی بچوں اور بھابھی عائشہ سے پوچھے بغیر نہیں کرتی تھی. پھر اس نے جب ایم اے کر لیا تو اس کے رشتے آنے لگے. مگر بڑی بہن صنم نے اس کا کوئی رشتہ نہ لگنے دیا کہ پہلے وہ بڑی تھیں، انہیں شادی کرنا تھی. اور یوں ارم کی عمر بڑھ گئی. بڑی مشکل سے صنم باجی کی شادی ہوئی، مگر جب تک اس کی شادی کا زمانہ آیا تو بھائی جان ندیم چل بسے. باقی 2 بھائی سلیم اور صغیر بھائی تو پہلے ہی بلا وجہ اس سے متنفر تھے. بھائی جان کے انتقال کے بعد تو جیسے بھابھی اور بھتیجے بھتیجیوں نے نگاہیں پھیر لیں. امی کی پرواہ بھی سوائے اس کے کوئی نہیں کرتا تھا. وقت گزرنے لگا. اس نے اسکول میں 2000 روپے کی جاب کر لی تھی اور پھر اس کی ماما بہت بیمار ہو گئیں. کوئی بہن بھائی پوتا پوتی دادی اماں کے علاج کے لیے پیسے دینے کو تیار نہ تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ صرف ارم کی ماں ہے. وہ 75 سال کی ممتا اسپتال میں داخل تھیں. ان کا وجود سب پر بوجھ تھا. ان دنوں اس کے ایک چچا ہندوستان سے آ گئے. انہوں نے گھر والوں کا رویہ ارم کے ساتھ محسوس کر لیا. یہ بھابھی جان کی خدمت کرنا کسی بیٹے بہو پر فرض نہیں ہے. تم صرف اس کی ماں کی بیٹی ہو. چچا جان بھائی جان کی موت کے بعد ان لوگوں نے میرے لیے زمین تنگ کر دی ہے. وہ سسکتے ہوئے بولی تو چچا جان نے کہا، ارم بیٹی یہ تو چھوٹی بہن کے ساتھ ان لوگوں کا ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. تم نے اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ چچا جان میں کیا سوچ سکتی ہوں؟ جب بڑوں نے نہ سوچا تو میں کیا سوچوں گی؟ مگر بیٹی اگر بھابھی جان کا دم نہ ہوا تو یہ لوگ تو تمہیں اور تنگ کریں گے. تو ان کے ہوتے ہوئے کسی نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ میں بھابھی جان سے بات کر کے تمہاری شادی کروا دیتا ہوں. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں چچا جان. اور تبامات چچا نے بستر پر لیٹی ہوئی امی جان سے کہا تھا، بھابھی جان کبھی ارم بیٹی کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا سوچوں بھیا، میں کچھ سوچنے کے لائق کب رہ گئی ہوں؟ صنم نے اس کی زندگی برباد کر دی. خود تو اپنی شادی کر لی اور چلی گئی، مگر ارم بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں آتا. کیا رشتہ آئے گا؟ جب اپنے بیگانے ہو جائیں تو کون پوچھے گا بھائی. میں تو معذور ہو کر پڑ گئی. اس کے علاوہ کوئی میرا سہارا بھی نہیں ہے. بھابھی جان ارم کی شادی تو بہت ضروری ہے. دیکھیے میں 3 ماہ کے لیے آیا ہوں، کچھ بندوبست کرتا ہوں. اللہ تمہیں جزا دے گا بھائی. اور پھر چچا عماد نے ارم کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور جلد ہی انہیں ایک شریف گھرانہ مل گیا. مگر جب انہوں نے گھر آ کر بتایا تو بھابھیاں بھائی اور بھتیجے بھتیجیاں سب ناراض ہو گئے کہ شادی کیوں کی جا رہی ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ ہم شادی میں شرکت بھی نہیں کریں گے. اور یوں کسی نے شادی میں شرکت نہ کی. تب چچا جان نے خاموشی سے اپنے گھر لے جا کر نکاح کروا دیا اور رخصتی بھی کر دی. عتیق ارم کے لیے بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے. کچھ دن کے بعد ارم کی ماں کا انتقال ہو گیا اور چچا جان ہندوستان واپس چلے گئے. تب وہ عتیق مزے سے رہنے لگے. اس کے سارے بھائی بھاوجوں نے ملنا چھوڑ دیا تھا. کوئی اس کے گھر نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہ کسی کے گھر جاتی. اس کا میاں عمر میں اس سے کم از کم 8 سال چھوٹا تھا، مگر کیا کیا جاتا. عتیق کو کراچی میں ٹکنے کے لیے جگہ چاہیے تھی کیونکہ وہ گاؤں کا رہنے والا تھا. اس کے باوجود وہ ارم کے لیے ایک بہترین شوہر ثابت ہوا. ان کے پاس دولت تھی، سب کچھ تھا، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے. بہت علاج کرایا مگر اولاد نہ ہوئی. اس نے سوشل ورک شروع کر دیا. وہ رشتے طے کرانے لگی تاکہ وقت گزاری ہو جائے. اس کے محلے میں ایک دوست بن گئی تھیں. ان کی 4 لڑکیاں تھیں اور اس کا شوہر کئی سالوں سے سعودی عرب میں تھا. لڑکیاں خاصی خوبصورت تھیں مگر وہ خاتون لڑکیوں سمیت خاصی تیز و ترار تھیں. ارم نے اپنے دور کے ایک رشتہ دار بھائی ناصر کا رشتہ ان کی بیٹی سائرہ بیگم سے کرا دیا. عامرہ بیگم تو جیسے جاپان کے لڑکے کو دیکھ کر دیوانی بھی جا رہی تھیں، اپنا آپ ہی بھول گئی تھیں. ناصر تو جاپان میں 15-16 سال سے رہ رہا تھا. ارم بھی رشتہ داری کے چکر میں آ گئی اور سائرہ بیگم سے آمنا سامنا کروا دیا. ناصر میاں تو سائرہ بیگم کی گوری چمڑی پر مر مٹے تھے اور باقی بہنوں نے بھی ارم کو نو لفٹ کرنا شروع کر دیا تھا. ارم بولی، عتیق ناصر نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا ہے. کیا بات ہے؟ بات کیا ہوگی؟ تم اور فریب میں آ جاؤ. کیوں شادی کروا رہی ہو؟ اب تو وہ اس پر پورا قبضہ کریں گی.
کیا کرتی ناصر؟ اتنا پیچھے پڑ رہا تھا کہ باجی شادی کرا دو پاکستان میں. میں جاپان میں شادی نہیں کرنا چاہتا اور تم اس کے چکر میں آ گئی. مجھے تو شروع سے ہی وہ تمہارا رشتہ دار ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. عتیق آخر اتنی شادیاں تو کرائی ہیں میں نے، کتنی عزت کرتے ہیں لوگ سب، مگر ارم بغیر لوگ تھے اور یہ تمہارا دور پرے کا رشتہ دار ہے. مجھے تو شکل سے ہی چالاک لگتا ہے. ابھی وہ لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کال بیل بجی. کون ہے؟ میں ناصر ہوں. نیچے سے آواز آئی. ناصر ہے؟ ناصر ہے. عتیق جاؤ گیٹ کھول دو. بس جی شیطان کا نام لو، شیطان حاضر. چلو چلو ایسا نہ کہو، جاؤ نیچے جا کر گیٹ کھول دو. بس جا رہا ہوں سرکار، میں تو آپ کا تابع دار ہوں. ناصر اوپر آ گئے. کیسے باجی کی یاد آ گئی؟ بس وہ آپ کو شادی کے انتظامات کرنا ہے. کیوں بھائی؟ باجی کو نو لفٹ کر دیا. اب اپنے مطلب کے لیے آئے ہو؟ عتیق نے چپتا ہوا لہجہ اختیار کیا. نہیں ایسی بات نہیں ہے، مصروف تھا. اور تمہاری منگیتر کیسی ہے معلوم نہیں. جھوٹ نہ بولو، میں نے کتنی دفعہ ان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے تمہیں. بری بھی انہی سے تیار کروا لو، مجھے کیا ضرورت ہے تنگ کرنے کی. اچھی باجی کر دینا میرا کام. اچھا بابا کر دوں گی. تو پھر چل رہی ہیں جامع کلاتھ مارکیٹ؟ نہیں محبوب کلاتھ مارکیٹ چلو، وہاں بہت اچھا ملتا ہے سب کچھ، شادی بیاہ کا سامان. اور پھر دوپہر کا کھانا کھا کر وہ عتیق و ناصر کے ساتھ بازار چلی گئی. نکاح اور ولیمے کے 25,000 کے جوڑے ناصر نے پسند کیے اور باقی 12 جوڑے اور خریدے. باجی 10-11 جوڑے میں جاپان سے لایا ہوں، وہ بھی شامل کر لیجئے. کتنے جوڑے لے جانے ہیں بری میں؟ یہی کوئی 25. آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی پیسہ تمہارا ہے، میں خیال کیا ظاہر کر سکتی ہوں. جتنا اللہ نے دیا ہے وہ دے دو. ابھی باجی زیور بھی لینا ہے؟ آج ہی لے لو، رمضان آ رہے ہیں، میں روزے میں زیادہ باہر نہیں نکلتی. اور پھر وہ لوگ وہیں جویلرس کی دکان پر چلے گئے. ناصر نے 6 چوڑیاں اور 2 سیٹ خریدے. تقریباً 2 لاکھ روپے کی خریداری ہو گئی اور پھر یہ لوگ آ گئے. کرا کر ناصر نے کہا باجی ولیمہ تو میں صرف 100 لوگوں کا ہالیڈے ان میں کروں گا. اللہ مبارک کرے بھیا، ارم نے اس سے کہا اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا. اس کے جانے کے بعد عتیق نے کہا ارم تم سیدھی سادی سی عورت ہو. ناصر کتنا چلاک ہے، کہیں اس کی کوئی چال تو نہیں ہے. عامرہ بیگم بھی بہت تیز ہیں اور یہ بھی تیز ہے. چھوڑو جی، گھر بس جائے گا، ہمیں کیا کرنا ہے. شادی کروا دیتے ہیں، یہ جانے اور وہ جانے. اور اس کے بعد ارم نے بھائی کی بری بڑے اہتمام سے تیار کی. سب جوڑوں کی ٹکائی بھی خود ہی کی. اور جب وہ عامرہ بیگم کے گھر جاتی خوشی خوشی تو اسے محسوس ہوتا کہ عامرہ اور لڑکیوں کا رویہ کچھ اس کے ساتھ بدلا ہے. وہ طرح دیتی رہی مگر اداس ہو جاتی. عتیق میں محسوس کرتی ہوں کہ جب میں نے ناصر کا رشتہ کرایا ہے، عامرہ بیگم اور لڑکیوں کے مزاج نہیں مل رہے. بھئی ان کے پورے گھر کو اپنے حسن پر بڑا ناز ہے. خیر ان کے پھیکے شلجم جیسے چہروں میں کشش تو نہیں ہے. ارم چڑھ کر بولی. نہ ہوا کرے، تمہارا بھائی تو فریفتہ ہو گیا ہے ان کے اوپر. ہاں وہ تو فریفتہ ہی ہے. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ارم کے ناصر کی بہن ہو اور ناصر نے اپنی شادی میں ایک جوڑا بھی تمہارا بنا کے نہیں دیا. مجھے کسی سے کچھ نہیں لینا دینا، میرے پاس ڈھیروں کپڑے ہیں. پھر بھی ارم ایک بات تو ہوتی ہے نا. چھوڑو جانے دو، اگر کسی کا گھر بس جائے تو ہمیں کیا. اور پھر ناصر نے اسے ولیمے کے کارڈ بھی نہیں دیے، وہ جو اپنے پاس پڑوسی کو ہی دے دیتی. ارم گڑ کر رہ گئی، مگر اب وہ شادی طے کروا کے پھنس ہی گئی تھی. ادھر عامرہ بیگم اور ان کی لڑکیوں کے والد بیٹی کی شادی پر بھی نہیں آئے، مگر عامرہ بیگم نے بڑی دھوم دھام سے سائرہ بیگم کی شادی کی. ارم نے ولیمہ عتیق کے ساتھ خاموشی سے اٹینڈ کیا. اسی رات عتیق نے اس سے کہا اور کراؤ اپنے بھائی کی شادی. دیکھا تم نے کتنی مقدی ہے، اس نے تمہیں یہ تک اجازت تو نہیں دی کہ ایک آدمی بھی اپنی مرضی سے بلا سکو. عتیق چھوڑ دو، مجھے پتہ ہوتا کہ وہ اتنا کنجوس ہے تو میں کبھی اس مسئلے میں نہ پڑتی. اس سے زیادہ عزت تو غیر کرتے ہیں. دراصل غلطی تم نے یہ کی ہے کہ پہلے دن لڑکے اور لڑکی کو ملوا دیا. ارم تم نے اتنی عمر پر بھی بے وقوف بن گئیں اور یہ کم عمر لڑکیاں بے انتہا تیز ہیں. ہاں اور ہمارا بھائی وہ کون سا بڑا شریف ہے، ہمیں بے وقوف بناتا رہا. مگر اب میں تمہیں مزید بے وقوف نہیں بننے دوں گا. مجھے تو لگتا ہے کہ ناصر کی کوئی نئی چال ہے اس جھٹ پٹ شادی کے پیچھے.
دراصل عامرہ بیگم نے ساری خرابی کی ہے، ہمیں کیا، خود بھگتیں گی، زیادہ چالاکی انسان کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہ تو بہت سستی چھوٹ گئیں، بغیر کسی جہیز کے صرف 17 جوڑے کپڑے اور 2 زیور کے سیٹ دے دیے کہ وہ جاپان جا رہی ہے۔ سامان کا کیا ہوگا؟ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اور دوسرے دن ناصر ارم کے گھر کھانا پکانے کے لیے پتیلیاں مانگنے آ گیا۔ ساحرہ امی کھیر پکوا رہی ہیں، آپ آ جائیے گا۔ تو انہوں نے مجھے نہیں بلایا ہے، میں تو بلا رہا ہوں، آئیے گا۔ اچھا آ جائیں گے بابا، عتیق نے کھسیا کر کہا اور ناصر پتیلیاں لے کر چلا گیا۔ شام 6 بجے کے قریب دونوں میاں بیوی ناصر کے لیے کرائے کے گھر میں پہنچے تو عتیق اور ارم کو دیکھ کر عامرہ بیگم کی بھویں تن گئیں۔ ارے ارم، تم کیسے آ گئیں؟ کھیر کھانے آئی ہوں، آپ نے تو بلایا نہیں۔ ناصر بلا کر آئے ہوں گے جی۔ ارے کوئی منو کھیر تو نہیں بن رہی ہے جو محلے والوں کو جمع کرتے، یہی کوئی 1-2 کلو کی کھیر بنوا رہی ہوں، یہ تو سسرال والوں کا کام ہوتا ہے۔ دیکھیے عامرہ بیگم، سسرال والوں کا کام جب ہوتا ہے جب ان کو کچھ سمجھا جائے، اور ہم منو کھیر نہیں کھائیں گے، کوئی دیر تھوڑی ہے۔ اور عامرہ بیگم، ہم محلے والے بھی نہیں ہیں، دولہا کی بہن ہوں۔ بہن؟ ایسی راہ چلتی بہنیں کتنی ہوتی ہیں، کوئی سگی بہن تو نہیں ہو تم اس کی جو میں بہاوج کی قدر کرے ہو۔ ناصر، یہ تمہاری ساس کیا کہہ رہی ہیں؟ میں تمہاری راہ چلتی بہن تو نہیں ہوں، یہ آپ کی سگی بھی تو نہیں ہیں۔ ساحرہ بیگم بولی، تم تو ایک دن کی دلہن ہو، اب منہ کو بند رکھو۔ ساحرہ، ناصر تم نے مجھے ذلیل کرنے کے لیے بلوایا تھا، اپنے سسرال والوں سے یا کھیر کھلانے بلایا تھا؟ باجی آپ چپ ہو جائیں، انہیں میں کیا کہوں؟ اور ساحرہ خبردار، تم باجی کو کچھ نہ بولنا۔ چلو ارم اٹھ جاؤ، اور آئندہ ان کے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو تمہارے رشتہ دار بھائی ہیں نا، اس نے ہمیں ذلیل کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ لائیں جی، جب ہمارا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو پھر پتیلیاں لینے کیوں پہنچے؟ یہ جو تمہاری رشتہ دار امی جان پیدا ہو گئی ہیں، یہ کھانا پکانے کو پتیلیاں بھی نہیں دے سکتی تھیں، اپنے گھر سے لے آتی ہیں جا کر۔ کھیر تو کھا لیں عتیق بھائی۔ ناصر نے کچھ کہنا چاہا مگر عتیق برہم ہو چکے تھے، انہوں نے بے دھلے ہی پتیلیاں اٹھائیں اور اپنی گاڑی میں رکھ لیں۔ ارم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ناصر، تم نے اپنی بہن کو دکھ دیا ہے، تم نے ان لوگوں کی وجہ سے مجھے اور میرے شوہر کو بے عزت کیا ہے، میں تمہیں اور عامرہ بیگم کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ اور ساحرہ، تم تو مجھے آنٹی کہتی تھی، رشتہ کروا دیا تو عزت بھی ختم کر دی تم نے، ان باتوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جائیں ارم بیگم، بہت دیکھے ہیں ایسے شادی کروانے والے، ہم تمہارے در پر کبھی نہیں آئیں گے، جاؤ۔ اور ارم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اتنی ذلت، اتنی غیر شناسائی، وہ اپنی کار میں بیٹھ کر رو پڑی۔ گھر آ کر تو وہ پھوٹ کر روئی۔ عتیق، ناصر کو اب میں اپنے گھر میں کبھی گھسنے نہیں دوں گی، اس نے مجھے بہت بے عزت کر دیا۔ اور ارم نے واقعی ان لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، مگر وہ گاہے باتیں سنتی رہتی تھی محلے والوں سے کہ اب ساحرہ نے نئی گاڑی لے لی ہے، گاڑی چلانا سیکھ لی ہے، اور پھر اسے داماد اور ساس کی کھٹ پٹ کی خبریں بھی ملتی، مگر وہ کسی ٹو میں نہ رہتی، یہ تو اسے لوگ خود بتا دیتے تھے۔ عامرہ بیگم کا 120 گز کا مکان گلشن میں تھا، اور اس کے ایک کمرے میں ناصر بھی ساحرہ کے ساتھ گھر داماد بنے رہ رہے تھے۔ پھر ارم کو پتہ چلا کہ ناصر نے عامرہ بیگم کو پٹی پڑھائی کہ وہ لوگ مل کر ایک 400 گز کا مکان لے لیتے ہیں، اس چھوٹے مکان کو بیچ دیتے ہیں۔ عامرہ بیگم داماد کی محبت میں دوہری ہوئے جا رہی تھیں۔ ناصر ایک چالاک آدمی نکلا، اس نے 10 لاکھ روپے جیب میں رکھے اور روز آج کل کرتا رہا۔ گھر والوں کو 3000 روپے کرائے پر ایک 240 گز کا مکان لے کر دے دیا۔ اس نے اپنے بیٹے کے نام کا بالا پاسپورٹ بنوا لیا تھا، اور جب ساحرہ بیگم نے ناصر کے ساتھ زبان چلانے کی کوشش کی تو اس نے طلاق کی دھمکی دے دی۔ ناصر، ہمارے 10 لاکھ روپے واپس دیں۔ کیسے 10 لاکھ روپے؟ آخر داماد کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے، تمہاری ماں نے تو تمہیں جہیز نہیں دیا تھا، میں نے یوں وصول کر لیے۔ دوسرے یہ کہ یہ پیسے تو میں جاپان لے جا رہا ہوں، بزنس میں لگاؤں گا۔ اور یوں عامرہ بیگم کو ارم کی یاد آئی تھی۔ میں ارم کو بلا کر لاؤں گی، تم نے مجھ جیسے چالاک آدمی سے شادی کرا دی۔ اس نے تم جیسے چالاک آدمی سے شادی کرا دی؟ کیسی بہن تھی تمہاری؟
میری بہن تو وہ اب بھی ہے، مگر تم نے اس کی بے عزتی کی، سائرہ نے بھی اسے ذلیل کیا۔ آپ لوگوں نے مجھے جاپان سے آئی ہوئی اپنی میراث سمجھا تھا، میں ایسی عورتوں کو ٹھیک کرنا جانتا ہوں۔ تم لوگوں نے میری بہن سے کون سی بنا کر رکھی ہے، کیا منہ لے کر جائیں گی ان کے در پر؟ اور آج عامرہ بیگم واقعی بے عزت ہو کر ارم کے در پر کھڑی تھیں، اور پھر 2 دن بعد ہی ناصر نے ارم کے دروازے پر دستک دی۔ میں تم سے کوئی بات نہیں کر سکتی باجی، پلیز، میں آپ کا بھائی ہوں۔ کیسے بھائی ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ، پلیز باجی میری بات سنیں، کھول دیں دو دروازہ، یار اس کی سن لو ارم۔ تم ناصر کو گھر آنے دو گے عتیق؟ ہاں تو کیا ہوا، جھوٹ کی بھی سن لو۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک وہ جھوٹی تمہاری منہ بولی بہن آئی تھی، اور ایک یہ تمہارا کزن ہے۔ اور عتیق نے جا کر دروازہ کھولا تو ناصر 1 سال کے بچے کے ساتھ اوپر آ گیا۔ باجی میں جا رہا ہوں جاپان، اور عامر کو بھی لے کر جا رہا ہوں۔ عامر کو، اس ننھے سے بچے کو؟ اور سائرہ؟ میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ سمجھتی نہیں ہیں باجی، میں 1.5 سال میں ان کو خوب سمجھا ہوں۔ آپ کی جو بے عزتی کی تھی انہوں نے، اس کا بدلہ لوں گا۔ تم نے بھی تو میری بے عزتی کی تھی، تم نے کون سا تاج پہنا دیا تھا اپنی بہن کو؟ باجی آپ اپنی دوست کو نہیں سمجھیں، بولی بھالی ہیں آپ۔ عامرہ بیگم بھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ مل کر نہیں رہتی، میاں کو 15 سال سے سعودی عرب کا کر دیا، بڑی لڑکی کو پٹی پڑھائی کہ وہ بھی اپنے سسرال والوں کے ساتھ مل کر نہ رہے، اور وہ بھی لڑ جھگڑ کر الگ ہو گئی، اور اب میرے ساتھ یہی ڈرامہ کیا۔ مگر میں ماہرہ کے شوہر انجینئر عارف سے مختلف ہوں، میں اس کو ایسی چوٹ دے کر جاؤں گا کہ یہ ساری زندگی مچھلی کی طرح تڑپیں گی۔ اور پھر ناصر عتیق اور ارم سے معافی مانگ کر عامر کو لے کر جاپان چلا گیا۔ عامرہ بیگم دوسری صبح پھر آئیں۔ اے ہے ارم، ناصر عامر کو گھمانے کے لیے لے گئے تھے، کہاں ہیں؟ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ اوہ عامرہ بیگم، تم نے تو مجھ سے واسطہ ہی نہ رکھا جو سوال کر سکو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، راہ چلتی بہنوں سے کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور عامرہ بیگم اپنا سموں لے کر چلی گئیں، اور پھر 2 دن بعد وہ روتی پیٹتی پھر آئیں۔ ارم ارم ارم، ہم برباد ہو گئے، لٹ گئے، ہمارے ساتھ تمہارے بھائی نے دھوکہ کیا، ہماری لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی۔ عامرہ بیگم چیخو مت، ارم نے اوپر گیلری سے نیچے جھانکتے ہوئے کہا۔ ارے خدا کے واسطے میری سنو، اور وہ ناصر نے یہ طلاق نامہ بھیج دیا، اور میری بچی کو اور اس کا بچہ بھی چھین کر جاپان لے گیا، اب وہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا، تو ہم کیا کریں؟ ارے ہمیں تو پتہ دے دو اس بدبخت کا، کمال ہے، آپ ساس ہیں، وہ بیوی ہے، اس کے پاس اپنے شوہر کا پتہ تک نہیں ہے۔ ارے اس نے لکھ دیا کہ جو کچھ خرچ کیا تھا سائرہ کے ساتھ شادی میں وہ لے کر جا رہا ہوں۔ لڑکیوں کی مجھے کمی نہیں ہے، پیسے کی ضرورت تھی، اولاد بھی مل گئی، اب جاپان میں شادی کروں گا اور اپنے بیٹے کو پالوں گا۔ عامرہ بیگم، اب تمام باتوں کی ذمہ دار تم خود ہو۔ تم نے مجھے بہن بنا کر میرا مان توڑا، مجھے رسوا کیا، مجھے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ جس طرح تم نے اپنے شوہر اور بڑے داماد کو قابو میں کر لیا ہے، اس طرح ناصر کو بھی کر لو گی، مگر یہ تمہاری بھول تھی۔ اگر مجھ سے ناتا نہ توڑتی تو ناصر کو کچھ کہا جاتا، سائرہ کا گھر برباد نہ ہوتا، مگر تم نے مجھے کچھ سمجھا ہی نہیں، اور آج تمہیں تمہارے غرور، تمہارے تکبر اور بدتمیزیوں کی سزا بیٹی کی طلاق کی صورت میں ملی ہے۔ وہ تمہارے 10 لاکھ لے گیا، نواسہ لے گیا، اور بیٹی کو طلاق کا کاغذ بھیج گیا۔ کیسی چوٹ کھائی ہے تم نے، اور کیسی چوٹ دے گیا ہے وہ تم کو۔ اس چوٹ کی کسک کو ہمیشہ یاد رکھنا، اور کبھی بھی کسی دوست کو دھوکہ نہ دینا، بہت چالاک بننے کی کوشش نہ کرنا، اور میرے در پر کبھی مت آنا کہ میں اب تمہاری بات سننے بھی نہیں آؤں گی، جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ اور عامرہ بیگم بے عزتی کی مالا پہنے، سوکھے بدن پر ساڑی لپیٹے، چادر سنبھالتی بوجھل قدموں سے پلٹ گئیں، اور گیلری میں کھڑی ارم اس چوٹ کھائی عورت کو جاتا دیکھتی رہ گئی۔ وہاری قدرت کتنی جلدی انتقام لے لیتی ہے تو بندے سے۔ اور عتیق کا اوہ عتیق، گاڈ از گریٹ، ویری گریٹ۔ تمہیں خوشی ہے کہ ناصر نے ایسا کیا؟ نہیں، مجھے خوشی نہیں ہے، مگر عتیق میرا دل بھی تو دکھا تھا
شاید میری کوئی ان کا گھر جلا کر خاکستر کر گئی. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور گیلری سے کمرے میں چلی گئی، اور اس کے اندر عورت کے دل نے کہیں گوشے میں چپکے سے کہا، ناصر تم عامر کو لے گئے تھے، یہ چوٹ کافی تھی، پیسہ لے گئے یہ بھی کافی تھی، مگر طلاق نہ دیتے. شاید تمہارا بچہ بڑا ہو کر ماں کا سوال کرے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اور اسی کے ساتھ میری یہ 54 نمبر کی کہانی چوٹ یہاں پہ ختم ہوتی ہے. تو اور اسی کے ساتھ میری پرچھائیں اور رقص کی ساری ویڈیوز کے میں نے آپ کو نمبر بتا دیے ہیں، اور جو 4 ناول ابھی میں نے لوڈ کیے تھے وہ تو آپ کے پاس ہیں ہی. تو پلیز وہ میری کہانیاں جو 9 میں نے پہلے لوڈ کی ہیں، ان میں ادھورا سنجوگ جو ہے وہ پہلی کہانی، وہ اردو پلینٹ فارم پاکستان میں بیسٹ کلیم میرا ناول ہے، وہ پہلا ناول ہے. تو پلیز اس کو ضرور سنیں، وہ ایک ہارٹ ٹچنگ اسٹوری ہے، اور باقی بھی ناول بہت اچھے ہیں. تو پلیز ان کو سنیں. تو میری آپ کے پاس پوری لسٹ ہو جائے گی دوسری کتاب کی کہانیوں کی. تو اب پھر ہم اگلی دفعہ آپ سے ملاقات کریں گے ایک کسی اور اچھے ناول کے ساتھ. ابھی نام اس کا بھی میں نہیں بتاؤں گی، کس کتاب سے لوں گی میں ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیں، آباد رہیں، اور کرونا سے اپنے آپ کو بچائیں. اور میری 48 نمبر کی کرونا پہ جو ویڈیو ہے اس کو ضرور سن لیں. اگر ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہے تو پلیز اس کو سن لیں. چھوٹی چھوٹی احتیاطیں کریں. میں آپ لوگوں کو اویئرنیس اسی چینل سے دے سکتی ہوں، کیونکہ یہی میرا اردو فکشن اسٹوری کا چینل ہے. امید ہے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں گے. اب انشاءاللہ تعالیٰ میں ویکسین کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی، مگر ابھی نہیں، کچھ دنوں کے بعد بتاؤں گی. ماشاءاللہ یو کے میں میرے 2 بچوں کو ڈوز 1 لگی ہے، اب دوسری بھی لگ جائے گی. پھر ان کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ اور بھی لوگوں کو جب تک لگ جائے گی پتہ چلیں گے، تو پھر ہم آپ کو فل بتائیں گے اپنی کسی کہانی میں کہ بھئی یہ ہمارے یہاں تو ابھی نہیں فی الحال لگ رہی ہے، معلوم نہیں کب سے لگے گی، ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے، اور پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.